بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کوکنگ ود آئیکا یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کو اچار بنانے کا طریقہ سکھاؤں گی۔ اسے نہ سٹور کرنا پڑتا ہے ایک ویک کے لیے اور نہ ہی ان کے آم کو بھگو کے رکھنا پڑتا ہے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں لے لوں گی 2 ٹیبل اسپون خشک دھنیا، 1 ٹیبل اسپون ثابت کالی مرچ اور 2 ٹیبل اسپون ہی میں لے لوں گی اس کے اندر زیرہ۔ یہ سب چیزیں میں خشک ہی لوں گی اور اسی کے اندر میں 1/2 ٹیبل اسپون لے لوں گی سونف۔ ان سب چیزوں کو میں نے خشک ہی لینا ہے اور میں نے اس کی نیچے فلیم میں نے ہائی نہیں رکھی ہوئی، فلیم میں نے میڈیم رکھی ہوئی ہے اور اس کو بھونیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ، اور اس کے اندر اس کی نمی نکالنی ہے، جو بھی اس کے اندر اس کی نمی ہے، اور اس کو ڈرائی روسٹ کر لینا ہے۔ تب تک میں چمچہ چلاتی رہوں گی جب تک یہ اپنے کلر چینج نہ کر لے تھوڑا سا اور اس کی خوشبو آنے لگ جائے۔ چونکہ ہمیں پاؤڈر بنانا ہے اس لیے پاؤڈر ہمیں ڈرائی بنانا ہے، اور اس کو میں میڈیم ٹو لو فلیم پہ میں اس کو کوک کر لوں گی 10 منٹس کے لیے۔ 10 منٹ بعد آپ سے ملتی ہوں میں۔ تو دیکھیے ماشاءاللہ کتنا اچھے سے روسٹ ہو چکا ہے۔ اب اس کی فلیم کو بند کر کے اس کو میں نکال دوں گی۔ اس کو میں نے علیحدہ سے پلیٹ پہ نکال دینا ہے، اور اس کا ایک پاؤڈر بنانا ہے۔ میں نے پاؤڈر ایڈ کر لیا ہے۔ اب الگ پلیٹ پہ میں لے لوں گی 1.5 ٹی اسپون اجوائن، 1 ٹیبل اسپون کٹی لال مرچ، 1 ٹیبل اسپون کلونجی، 1 ٹیبل اسپون میتھرے، 2 ٹیبل اسپون لال مرچ اور 2 ٹیبل اسپون ہی ہلدی لے لوں گی اور اس کو ایڈ کر دوں گی۔ اور لاسٹ میں اس کے اندر ایڈ کر لوں گی نمک میں نے لے لیا ہے 2 ٹیبل اسپون۔ آپ کوانٹٹی کے لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میں نے ثابت مسالے بھون کے جو میں نے گرائنڈ کیے تھے وہ میں نے دردرے ہی گرائنڈ کرنے ہیں۔ آپ نے زیادہ فائن پیسنا نہیں ہے، مسالہ بنانا ہے مگر فائن نہیں پیسنا۔ تھوڑا تھوڑا آپ اس کو ہینڈ سے بھی کوٹ سکتے ہیں، اور نہ ہو سکے تو آپ اس کو مشین میں بھی گرائنڈ کر سکتے ہیں۔ تو میں ان مسالوں کو اچھی طرح مکس کر لوں گی اور ان کو بھی ایک پلیٹ پہ نکال دوں گی۔ تو دیکھیے ہم لوگوں کا مسالہ ریڈی ہے۔ اسی پین میں لے لوں گی 2 کپ آئل۔ میں آئل لے رہی ہوں سرسوں کا تیل۔ سرسوں کے تیل کو میں نے پہلے گرم کر کے ٹھنڈا کر دیا تھا اور اس کے اندر کچا پن بھی دور ہو چکا ہے، اور اس کو میں تھوڑا میڈیم فلیم پہ رکھ دوں گی تاکہ یہ آئل اچھی طرح سے گرم ہو جائے۔ گرم ہونے کے بعد ملتی ہوں میں آپ سے۔ تو دیکھیے ماشاءاللہ آئل گرم ہو گیا ہے۔ اس کے اندر میں نے 2 kg لے لیے ہیں کچے آم۔ اس کو آپ کو بھگو کے دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے اندر میں لے لوں گی 100 گرام لہسن کے جوے۔ اچھا، کچھ لوگ جو اچار بناتے ہیں وہ جتنے بھی جس چیز کی بھی اچار بناتے ہیں مثلاً آم کے، تو اس کو نمک اور ہلدی لگا کے 1 دن کے لیے چھوڑتے ہیں پانی خشک کرنے کے لیے۔ اس میں آپ کو پانی خشک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 منٹ آئل میں فرائی کیجیے، میں نے جس طرح کیا تھا، اور اس کو اتنی تردد سے بنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب اس میں وہی مسالہ میں ایڈ کر دوں گی جو میں نے الگ سے بنا کے رکھا تھا۔ اس کے اندر بھی میں اس کو 5 منٹ کوک کروں گی۔ اتنا کوک کروں گی جو اس کے اندر تھوڑا تھوڑا آپ کو پانی نظر آ رہا ہے، یہ پانی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اس سے یہ ہوگا جو مینگو کا رس ہے جتنا بھی وہ سارا ڈرائی ہو جائے گا۔ اس کو میں میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ کوک کروں گی، لو فلیم پہ کوک نہیں کروں گی تاکہ اس کا پانی خشک ہو جائے۔
تو دیکھیے اس کا پانی خشک ہو گیا ہے. اب یہ ریڈی ہے. اس کی فلیم کو میں اب بند کر دوں گی اور ٹھنڈا ہونے کے لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا. اب آپ کوئی ایک ایئر کنٹیننگ جار میں اس کو سٹور کر سکتے ہیں. میں نے اس میں یہ والا جار لیا اور اس میں میں اس کو سٹور کروں گی. تو دیکھیے آپ نے کتنے ایزیلی یہ اچار بن جاتی ہے. اب اس کو ایک ویک پہ رکھنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. یہ 1-2 دن میں خود ہی تیار ہو جائے گی. تو دیکھیے جھٹ پٹ اچار کس طرح ہم لوگ کی تیار ہوگی بنا محنت کے. یہ 10 منٹ میں ہی بن جاتی ہے اور اس کو ریسٹ کر کے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں. روم ٹمپریچر پہ بھی رکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے. چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے. ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.